رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ نے ہم اور آپ کی زندگیوں کے اندر ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے کی جو بہت ہی زیادہ قدر والی راتیں ہیں، ان راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلتیں، اس سے متعلق بہت ساری باتیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، خطبات کے اندر، درس کے اندر بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، اور جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ تمام چیزیں ہم اور آپ سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ اب ہم اور آپ رمضان کے ان ایام کے اندر داخل ہو چکے ہیں جن ایام کی بہت زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے۔ یعنی رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، آخری 10 ایام ہیں، ان ایام کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور حدیثوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت سے متعلق اور اس کی اہمیت سے متعلق اور ان راتوں میں یا ان آخری کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر ہم اور آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس سے متعلق بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم اور آپ کو بتائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ان آخری 10 دنوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان آخری 10 دن جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری 10 دن آ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ ویسے تو ہمیشہ اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی تھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی تھی۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کی یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، میں ایسا کام ہمیشہ کرتا رہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر قیامت کے دن مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جگہ دے دے۔ یہ فکر تو اللہ کے نبی کی ہمیشہ ہوا کرتی تھی،
لیکن جب یہ رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے تو اللہ کے نبی اور بھی زیادہ ان 10 دنوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور بھی کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، جب یہ آخری 10 دن آ جاتے رمضان کے تو اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے عبادت کے اندر کہ اتنی زیادہ محنت اللہ کے نبی سال کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ سال کے دوسرے دنوں میں اللہ کے نبی کی عبادت کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں، جسے ہم لوگ چمٹا پکڑنا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیروں کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیا۔ حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی کبھی کوئی غلطی نہیں کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی گناہ نہیں کیے، پھر بھی اللہ نے کہا کہ آپ کے پورے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر کیے بھی ہوتے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، اور اگر کیا بھی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیا، پھر بھی اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، پھر بھی اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، راتوں میں اتنی دیر کیوں کھڑ رہے ہیں، اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نعمتیں اللہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 3 دن تک اللہ کے نبی کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں۔ اڑوس پڑوس سے کچھ کھانے کے لیے آ جاتا، کھا لیتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری زندگی پر میرے اوپر اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھروں کی حالت کو دیکھیں، ہمارے گھر میں الحمدللہ کتنا بھی غریب آدمی کیوں نہ ہو، 1 مہینے کا راشن تو گھر کے اندر موجود رہتا ہے، آرام سے گھر کے اندر 1 مہینے کا راشن ہوتا ہے۔ جیسا ہی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اپنے گھروں کے اندر 1 مہینے کا راشن لا کر جمع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کوئی ضرورت آئے گی، ہم آرام سے ان پیسوں کو نکال سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر روزانہ کھانا پک رہا ہے اور آگے کے دنوں کے لیے بھی ہمارے گھر کے اندر راشن ہے، تو اللہ کے نبی کے اوپر جتنی نعمتیں اللہ کی تھی، کیا اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر نہیں ہیں؟ بہت ہی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی ان نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ میں جو عبادتیں کر رہا ہوں، یہ جو تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ جو محنتیں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں پر۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، ابھی مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو آرام سے بیٹھے ہیں، اے سی ہے، ٹھنڈا ہے، کوئی مصیبت ہم اور آپ کو نہیں، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں فیان تک کی سہولت نہیں تھی، فیان تک کی سہولت نہیں تھی، یہاں پر تمام قسم کی سہولیات ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے بعد اللہ کو ہم کو تھینکس کہنا ہے، یہ چیز آج ہماری زندگی کے اندر آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے عام دنوں کے اندر۔ یہ تمام باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیے، ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں اتنی عبادتیں کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آخری 10 دنوں میں اس سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں کتنے زیادہ اللہ کے نبی فکر مند رہتے تھے، کتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محنت کرتے اور عبادتیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ خود عبادتیں کر رہے ہیں، خود اٹھ گئے، نماز پڑھ لیے،
دعا کر لیے, قرآن کی تلاوت کر لیے, نہیں, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے, اللہ کے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے اذا دخل الاشهر الاواخر شد مئزرہ, جب آخری رمضان کے 10 دن آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اللہ کے نبی خود بھی راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. خود جا کر عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو, یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہے, یہ عبادت کرنے کی راتیں ہیں, یہ تراویح پڑھنے کی راتیں ہیں, یہ قیام اللیل کرنے کی راتیں ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے کی راتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرنے کی راتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کی راتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی راتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے, صحابہ کرام کو بھی جگایا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے, کیونکہ اگر ان راتوں کو ہم سو گئے, ان راتوں کو بھی عام راتوں کی طرح اپنے نرم گرم بستروں کے اوپر سو گئے تو پھر ہم سے بہت بڑی فضیلت چھوٹ جائے گی, بہت بڑی فضیلت ہم اور آپ کے ہاتھوں سے چھوٹنے والی ہے. ہم اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, یہ بات ہم میں کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر ایک ایسی بڑی رات رکھی ہے, ایک ایسی عظیم رات رکھی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سورۃ القدر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں بیان فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اللہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کو پتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ لیلۃ القدر جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ اتنی عظیم رات ہے, اتنی بہترین رات ہے کہ صرف اس کے اندر انسان ہی جاگنے والے نہیں ہیں, انسان ہی عبادتیں کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات فرشتے اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اس دنیا کے اندر آتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے, امن ہی امن ہوتا ہے, سکون ہی سکون ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. فجر کے طلوع ہونے تک پوری رات امن, سلامتی, اطمینان اور چین اس رات کے اندر ہوتی ہے. تو اس رات کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے ہوئے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے برابر ہے اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ خیر یعنی بہتر ہے, اس سے بھی زیادہ, 1000 مہینے سے بھی زیادہ. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سچے دل کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ اگر اس رات میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2000 مہینوں کی عبادت کا بھی اللہ اسے ثواب دے سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا, بلکہ اللہ نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دیں گے اگر ہم ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. یہ ایک رات ہے جس کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے. اب اس ایک رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم اور آپ کو یہ بات بھی بتائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, کہ تم لیلۃ القدر کو آخری رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو طا کراتے ہیں, 20 پر 1 رات, 20 پر 3, 20 پر 5, 20 پر 7 اور 20 پر 9, ان 5 راتوں کے اندر کبھی بھی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. ان 5 راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان 5 راتوں کے اندر ہم اور آپ جاگیں, ان 5 راتوں کے اندر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب ہم اور آپ عبادت کریں. اس اعتبار سے ہم لیلۃ القدر کو یعنی یہ جو عظیم رات ہے, بڑی عظمت والی رات ہے, اس رات کو ہم اور آپ تلاش کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسا کہ شروع میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا, اور اسی طرح ایک دوسری بات
یہ بھی بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات فرشتوں کو انسانوں کی تقدیر دے کر بھیجتے ہیں کہ اگلے پورے سال یہ آدمی کیا کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقدیر میں تمام چیزیں لکھ چکا ہے، لیکن ہر سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہر سال اب اگلے سال تک یہ آدمی کیا کرنے والا ہے یہ تمام چیزیں ایک سال کا تقدیر دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے کر بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے اسی رات یہ چیزیں لے کر اس دنیا کے اندر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو ہماری تقدیریں لے کر اس دنیا کے اندر آتے ہیں، یعنی پورے سال کا فیصلہ انہی راتوں کے اندر ہمارے اور آپ کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ جب ہمارا فیصلہ ان راتوں کے اندر ہونے والا ہے تو پھر ہم اور آپ کو اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کا فیصلہ ہونے والا ہے، میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما، میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما، میری زندگی کے اندر جو مصیبتیں آنے والی ہیں اے اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ میری زندگی میں جو مشکلات آنے والی ہے ان مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں، نمازی میں بن جاؤں، نمازوں کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں، جتنی نیکیاں میں کر سکتا ہوں ان نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، کیونکہ اس رات میں ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، اگلے پورے ایک سال ہم کیا کرنے والے ہیں، ہماری زندگی میں کیا خوشیاں آنے والی ہیں، ہماری زندگی میں کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، یہ تمام فیصلوں کو لے کر فرشتے اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو اسی کے مطابق ہماری یہ پورا سال چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اس رات کے اندر یہ جو راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نصیب فرمائی ہے، ان راتوں کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو ہم اور آپ غنیمت جانیں، ایک بھی لمحے کو، ایک بھی منٹ کو ہم اور آپ ضائع ہونے نہ دیں۔ ان راتوں کے اندر اگر سال بھر کی طرح ان راتوں میں بھی ہم جا کر گھروں کے اندر سو گئے، ان راتوں کے اندر بھی ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، باتوں میں پڑ گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، موبائل میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آفر دیا ہے کہ ایک رات کی عبادت کرو، اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں 5 راتوں کو جاگنا پڑے گا، کم از کم تم نے 5 رات اگر جاگ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے کے برابر ثواب دینے کا اللہ ہم کو آفر دے رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ آفر منظور نہیں ہے۔ اگر کسی دکان کے اندر 1+1 کا آفر لگا دیا جائے بھیڑ لگ جاتی ہے، 1+2 اگر کہیں پر آفر لگ جائے تو پھر اتنے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں کہ دکان والوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 1+ انلمیٹڈ ہے، یہاں پر ایک رات جاگ لو، اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 راتیں مجھے دے دو اور 1000 مہینے لے لو، 5 رات جاگ لو، 80 پر 3 سال لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے بارے میں ذکر کرتے تھے، پچھلی قوموں کے بارے میں جب ان کے بارے میں کہتے تھے کہ تم سے پہلے قوم میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا، 500 سال وہ اللہ کی عبادت کیا، 600 سال اللہ کی عبادت کیا، 800 سال اللہ کی عبادت کیا، صحابہ کرام پریشان کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ بہت کم لوگ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، یہ میری امت کی عمر ہے۔ اور پچھلے جو امتیں تھیں ان کی عمر کتنی ہے؟ ہماری 60 اور 70 ہے، ان کی 600 700 800 ہے، ہم سے 10 گنا زیادہ، ہم سے 10 گنا زیادہ ان کی عمر ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے یہ سن کر کہ ان کو 500 سال 600 سال انجوائے کرنے کے لیے ملا اور ہم کو انجوائے کرنے کے لیے صرف 50 سال 60 سال ملے۔ لیکن صحابہ کرام اس بات کو لے کر فکر مند نہیں تھے، صحابہ کرام کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ ہم کو لائف انجوائے کرنے کے لیے صرف 50 سال ملے، صرف 60 سال ملے، بلکہ صحابہ اس لیے پریشان تھے کہ وہ 500 سال اللہ کی عبادت کر کے کتنا آگے نکل جائیں گے، ہم کو تو صرف 50 سال 60 سال ملا ہے، ہم کتنے پیچھے رہ جائیں گے۔ جب صحابہ کرام کو اس قسم کی پریشانیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آفر ہم اور آپ کو دیے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کو ان سے آگے نکلنا ہے، ان سے زیادہ تم کو عبادت کرنا ہے، تم کو وقت تو کم ہے، وقت تو اب بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وقت کم دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ آپ یہ بات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں
کہ ہم ایک نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ثواب ہم اور آپ کو لکھیں گے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ایک نیکی کریں گے 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے. ایک گناہ کریں گے ایک ہی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے. 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. معراج میں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. پھر کم ہوتی گئی, آپ کو واقعہ معلوم ہے, کم ہوتی گئی آخر میں 5 پر آ کر رک گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب کتنے ملیں گے؟ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وقت تو کم دیا ہے لیکن اللہ نے ہم کو آفرز بڑے بڑے آفر دیے ہیں. اگر ہم ان 5 راتوں کے اندر جاگ لیں گے, ان 5 راتوں کے اندر جا کر عبادت کر لیں گے, اگر 1 سال ہم کو یہ رات مل گئی تو 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. اس طرح اگر کسی آدمی کو 10 سال رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اور 10 سال اگر وہ آدمی لیلۃ القدر کی حفاظت کیا, لیلۃ القدر کے اندر عبادتیں کر لیا تو اس کو 830 سال عبادت کا ثواب مل جائے گا. آپ ذرا دیکھیں, ذرا سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ یہاں پر ہیں جن کو 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 30 رمضان ان کو مل چکے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کے مہینے کو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال کرنے کو کہا, رمضان کے اندر جو طاقتیں ہم کو مل رہی ہے اس کا جیسا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا, کیا ہم نے ویسا رمضان کے ان طاقتوں کا استعمال کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں. ہم خود اپنے آپ کا فیصلہ کریں, ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے اتنے موقع ہم کو دیے, ایک رمضان گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا, تیسرا گیا, چوتھا آیا, 10 گئے, 15 گئے, 20 گئے, اتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے. کیا ہم نے رمضان کے ان طاقتوں کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا؟ آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا کھلا آفر دیا ہے, اتنا اوپن آفر دیا ہے کہ 5 رات کے بدلے تم کو 1000 مہینوں کی ثواب ملے گا. 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا. پھر بھی ہم اور آپ اس کے اندر سستی کر رہے ہیں, ہم اور آپ اس کے اندر کاہلی سے ہم اور آپ کام لے رہے ہیں, سستی ہوتی ہے. اتنا پوری رات کیسے جاگ پائیں گے؟ پوری رات جاگنا نہیں ہو پائے گا. اگر ہم ان 5 راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کریں گے تو اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, اللہ کو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر اس سے کچھ فائدہ ہوگا تو صرف ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. ہم اگر تمام کے تمام لوگ پوری زندگی بھی عبادت کر لیں گے اللہ کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم تمام کے تمام لوگ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کو 1 پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ جو عبادتیں ہیں اس کا فائدہ خود ہم کو ہونے والا ہے. یہ جو عبادتیں ہم کرنے والے ہیں, جو نیکیاں ہم کرتے ہیں, اس کا فائدہ خود ہم کو ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اوپن آفر دے رہے, کھلا آفر دے رہے کہ عبادت کرو اور جتنی نیکیاں لوٹنا ہے لوٹ کر چلے جاؤ. لیکن ہم ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہیں کہ ہاں دیکھیں گے, اس سال نہیں ہوا اگلے سال دیکھیں گے. اگلے سال کی کیا گارنٹی ہے؟ بلکہ اگلے 1 منٹ کی بھی ہم کو گارنٹی نہیں ہے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے درمیان موجود تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, اور کتنے لوگ ہیں رمضان کے شروع میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آتے آتے ہمارے درمیان نہیں ہے. کسی وقت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے, فرشتہ آ سکتا ہے, ہم کو موت آ سکتی ہے. جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے فیوچر کے بارے میں نہ سوچیں کہ اگلا رمضان دیکھ لیں گے, اگلی مرتبہ محنت کر لیں گے, اگلی مرتبہ کوشش کر لیں گے. عبادت کے مسئلے میں ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں جو وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں. جو وقت اللہ نے ابھی ہم کو دیا ہے آپ سوچیں کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں, اب میرے پاس وقت ہے, اس وقت میں میں کیا کر سکتا ہوں, اس وقت میں کیا نہیں کیا کر سکتا ہوں. یہ رمضان اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ طاقتیں اللہ نے مجھے دیا ہے, ان طاقتوں میں کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں. اس سلسلے میں ہم اور آپ کو فکر مند رہنا چاہیے, اس سلسلے میں ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے. یہ جب راتیں آتی ہیں تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جاگنے کی راتیں ہیں. جاگنے کی راتیں کا مطلب رات جاگ لو اللہ ثواب دے دے گا. نہیں دے گا, اللہ ثواب نہیں دے گا. صرف جاگنے سے ثواب نہیں ملنے والا. اس بات کو آپ اپنے ذہن سے نکال دو کہ جاگنے کی راتیں ہیں, اور اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں. جاگنے کی رات کا نام دے دے کر ہم نے عبادت کے تصور کو اپنے ذہن سے ہی نکال دیا.
بس یہی ہے کہ جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے. ہاں جاگ کر کرنا کیا ہے؟ جاگ کر عبادت کرنا ہے، جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا ہے، جاگ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جاگ کر نمازیں پڑھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. اگر جاگ کر ایسے ہی سڑکوں پر گھومتے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے، وقت ضائع کرتے رہیں گے تو اس جاگنے سے ہم اور آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس بات کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جاگنے کی راتیں ہیں، بلکہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو پیوست کر لیں، اس بات کو بٹھا لیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، اور جب بھی یہ راتیں آئیں گی ہم اور آپ خوب عبادت کریں. 5 راتیں، یہ 5 راتوں کو کیا کیجئے؟ ان 5 راتوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیجئے، ان 5 راتوں کو قربان کر دیجئے. باقی 360 دن آپ کے پاس موجود ہے. 360 دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، باتیں کیجئے، جو کرنا ہے کیجئے. ان 5 راتوں کا بخش دیجئے، 5 راتوں کو بخش دیجئے. 5 راتوں کو موبائل بازو رکھ دیجئے، موبائل سے آپ اپنا تعلق ختم کر دیجئے کم سے کم 5 راتوں. ان 5 راتوں میں اپنے دوستوں سے تعلقات ختم کر دیجئے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ 5 راتیں اگر ہر آدمی اپنے یہاں طے کر لے کہ مجھے ان راتوں کے اندر وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اگر آپ اپنے دوست آپ کو بلا رہے ہیں چلو باہر جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اگر آپ اپنے دوست سے کہیں گے کہ نہیں اس رات میں ہم بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو آپ کے ذریعے آپ کا دوست بھی آئے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرے گا. آپ کا بھی فائدہ ہو گیا، آپ کے دوست کا بھی فائدہ ہو گیا. دوستوں سے آپ ان اوقات کی یہ جو راتیں ہیں کہہ دیجئے کہ یہ رات میں آپ کو نہیں دے سکتا، پوری سال کی جتنی راتیں پوری راتیں تم لے لو، پوری راتیں میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، پوری راتیں باتیں کرنے کے لیے تیار ہوں. کم سے کم یہ 5 راتیں چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان 5 راتوں کو وقف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم ہم اور آپ کو دے گا. ان راتوں کے اندر عبادت کرنا ہے. کیسے ہم اور آپ کو عبادت کرنا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کی طاق راتیں آتی ہیں، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ لیلۃ القدر ایک ہی رات نہیں ہوتی، کبھی 20 پر 1 کی رات کو ہوتی ہے، کبھی 20 پر 3، کبھی 20 پر 5، کبھی 20 پر 7، کبھی 20 پر 9. یہ تو بدلتی رہتی ہے، تو ہم کو معلوم ہے. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، جیسے ہی ابھی رمضان میں بھی آپ دیکھیں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے لوگ بڑے جوش کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے نمازیوں کی تراویح کے اندر مسلم کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. اسی طرح جیسے ہی آخری 10 دن آتے ہیں، یہ طاق راتیں جب آتی ہیں تو لوگ بڑے جوش کے ساتھ پہلی رات دوسری رات آتے ہیں. پھر اس کے اندر بھی ہیں ہی 5 راتیں، اس کے اندر بھی جیسے جیسے ایک رات گزرتی جاتی ہے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، عبادت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. پہلی رات خوب عبادت کر لیے. اب پتہ نہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو، اگر ہے تو الحمدللہ آپ کو 80 پر 3 سال 4 مہینے کا ثواب مل گیا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے کہ دوسری رات ہم نے جاگا ہی نہیں. 5 راتوں کو بھی آپ نہ جاگنے کی کوشش کریں، عبادتیں کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ 1 رات یا 2 رات خوب عبادت کر لیے پھر باقی 3 راتوں کے اندر جا کر سو گئے، باقی 3 راتوں کے اندر تھک گئے. آپ جتنا آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں، ان راتوں کے اندر اس کو تقسیم کر لیں، ان راتوں کے اندر اس کو تقسیم کر لیں. ایسا نہیں کہ 1 رات خوب عبادت کر لیے پھر اس کے بعد چھوڑ دیے. یوں کریں کہ آپ ایک طے کر لیں. لیلۃ القدر کو پانے کا ایک طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. آپ لوگ طے کر لیں کہ جو بھی طاق رات ہے مجھے کم سے کم یہ کچھ عبادتیں کرنی ہے. اس سے زیادہ بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے ثواب کو پانے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ طے کر لیں کہ کم سے کم مجھے یہ عبادتیں کرنی ہیں. مثال کے طور پر تراویح کی نماز تو آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں. طے کر لیں کہ میں لیلۃ القدر میں ایک بھی دن تراویح کی نماز نہیں چھوڑوں گا. دوسرے دنوں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوتے پوری رمضان تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کبھی کبھار کوئی کام تھا، کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے کبھی چھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ طاق راتوں کے اندر ایک بھی رات میں تراویح کی نماز نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ آپ اگر ہر رات تراویح کی نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر ہوگی ہی، اور اگر ایک رات وہ لیلۃ القدر ہے، اس رات آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے 1000 مہینے روزانہ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی، اتنا اللہ آپ کو ثواب دیں گے. اب 1000 مہینے کے ثواب کا مطلب کیا ہے، اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا ہے. یعنی اس رات لیلۃ القدر کی رات جو عمل آپ کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے اس رات 2 رکعت نماز پڑھی، مثال کے طور پر آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہے،
آج آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، صرف 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی، 2 رکعت صرف آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، اور اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے آپ روزانہ 2 رکعت پڑھنے کے برابر اللہ آپ کو ثواب لکھ دیں گے کہ یہ بندہ 1000 مہینے یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے تک روزانہ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی۔ اور اگر آپ پوری طاق راتوں کے اندر تراویح کی نماز پڑھیں گے 8 رکعت اور وتر کے ساتھ 11 رکعت آپ پڑھ لیں گے تو کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر والی رات ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے روزانہ آپ 11 رکعت تراویح اور وتر کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو لکھ دیں گے۔ تو جو بھی آپ عمل اس رات میں کریں گے، 1 پارہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور وہی رات لیلۃ القدر والی رات رہی تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کے لیے لکھ دیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی جو بھی عبادت آپ اس رات میں کریں گے، لیلۃ القدر میں کریں گے، 1000 مہینے وہ عبادت آپ نے کی، اس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ اپنے کچھ اعمال کو فکس کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک بات میں نے کہی کہ تراویح کی نماز کو آپ نہیں چھوڑنا ہے، دوسرے دنوں میں کسی وجہ سے چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، لیکن طاق راتوں میں آپ بلا کسی ناغہ کے روزانہ 5 رات آپ تراویح کی نماز پڑھیں، کوئی نہ کوئی اس میں لیلۃ القدر والی رات ہوگی، آپ کو 1000 مہینے 8 رکعت 11 رکعت تراویح پڑھنے کا ثواب اللہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح آپ ہمیشہ 5 راتوں کے اندر بھی کم سے کم 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ اگر کوئی آدمی جلدی پڑھ سکتا ہے تو وہ آدمی آرام سے 2-3 پارے پڑھ سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر، اگر کوئی آہستہ پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹے میں آرام سے 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے ہر رات کم سے کم 1 پارہ، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں 1 پارہ یا 2 پارہ 3 پارہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، طے کر لیں کہ مجھے ہر رات میں 1 پارہ پڑھنا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے 1 پارہ پڑھنا ہے، کتنا بھی بڑا کام آ جائے 1 پارہ پڑھے بغیر میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے، 2 پارے پڑھے بغیر میں اٹھوں گا نہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ طے کر لیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن کم سے کم آپ 1 پارہ ہر رات میں پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر والی رات اس میں ہوگی اور 1000 مہینے آپ کو 1 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح آپ طے کر لیں کہ مجھے ہر رات اتنا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔ آپ اگر اللہ کے راستے میں 50 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں تو ایک ہی رات آپ 50 روپیہ صدقہ مت کیجیے، ہر رات 10-10 روپیہ دیجیے، ہر رات 10-10 روپیہ دیجیے۔ اگر آپ 5000 خرچ کر سکتے ہیں، ہر رات 1-1000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، کوئی نہ کوئی اس میں لیلۃ القدر والی رات ہوگی اور آپ کو 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ 1000 روپے خرچ کرنے کا جتنا آپ نے خرچ کیا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ثواب لکھ دیں گے۔ تو اس طرح آپ تراویح کی نماز کسی بھی لیلۃ القدر میں نہ چھوڑیں، اور قرآن کا ایک حصہ آپ طے کر لیں کہ ہر رات مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور آپ طے کر لیں کہ ہر رات مجھے اتنی دیر دعا کرنا ہے، اتنی دیر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہی مانگنا ہے، اور مجھے ہر رات اتنا کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 مہینے یہ جو عبادتیں آپ نے طاق راتوں کے اندر کی ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے لکھ دیں گے۔ ثواب کمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت جلد خوش ہو جاتا ہے۔ ایک گنہگار بندہ ہوتا ہے، گناہوں کے اندر لت پت ہو چکا ہے، اوپر سے نیچے تک سب پورا ہی پورا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے مثال دی کہ ایک بندہ جب اس کی تمام چیزیں گم جاتی ہیں پھر دوبارہ ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنا خوش ہے کہ اسے پتا نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ یعنی بتانا کیا مقصد ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں،
اور ساتھ میں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. اب اللہ کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ یہی تمام اعمال کے ذریعے. خاص کر جب ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے گا. اور یہ جو راتیں ہیں یہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والی راتیں ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم پتہ چل جائے کہ یہی لیلۃ القدر ہے, یہی قدر والی رات ہے, تو ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. ہم میں سے ہر آدمی کو یہ دعا آتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عفو ہے, معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی لہذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں. 10 مرتبہ پڑھ کر خاموش نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی. جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو پڑھتے رہیں. جتنے اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت سارے ذکر ہیں, کتنے سارے اذکار ہیں, سب کو آتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ذکر ہم کو نہیں آتے. جتنے آتے ہیں اتنے پڑھیے. سبحان اللہ کس کو نہیں آتا ہے؟ الحمدللہ کس کو نہیں آتا ہے؟ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کس کو یہ دعا نہیں آتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی دعائیں سب کو آتی ہیں اور بہت آسان بھی ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا دعا کریں. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار اللہم اجرنی من النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ تمام کی تمام دعائیں ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر آدمی کے ذہن میں دعائیں موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو آتی نہیں ہے, لیکن آتی ہیں. اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے نا, آپ کی زبان پر یہ دعائیں آتی جائیں گی. ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اپنے گناہوں کی معافی مانگیے جتنا ہو سکتا ہے. 1 بار نہیں, 10 بار نہیں, 100 بار نہیں, 1000 مرتبہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے, مانگتے رہیے. ضروری نہیں کہ گناہ ہونے پر ہی ہم معافی مانگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آفر ہم اور آپ کو دیا ہے, اس کو اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو اس طریقے پر چلیں گے. اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات کہی. اب اسی کی طرح اسی پر ہم کو عمل کرنا نہیں, اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں, کیجیے. اور بھی 8 رکعت تراویح آپ نے پڑھ لی, آپ کو وقت ملا, اور نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے, اور 4 رکعت پڑھیں, اور 8 رکعت پڑھیں, اور 10 رکعت پڑھیں. نفل عبادت ہے. 2 رکعت کر کے جتنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب لکھتا جائے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. بس ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے, آگے بڑھنا ہے. ہم 1 قدم آگے آئیں گے, اللہ 10 قدم ہماری طرف آئے گا. ہم اللہ کی طرف چل کر جائیں گے, اللہ دوڑ کر ہماری طرف آئے گا. اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اپنا جھولی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول چکا ہے, خزانہ کھلا پڑا ہے. بس ہم کو جانا ہے اور اس کو اٹھا کر لے کر آنا ہے. قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور جنت میں جانے کے لیے ہم آپ کو تیاری کرنا ہے. اور لیلۃ القدر کے تعلق سے, تاخراتوں کے تعلق سے ایک بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ یہ کہ لیلۃ القدر کے اندر بہت سارا وقت ہم اور آپ اس اعتبار سے ضائع کرتے ہیں کہ عام طور پر لیلۃ القدر کے اندر, تاخراتوں کے اندر عشاء کی نماز ہمارا تاخیر سے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھیں گے, اس کے بعد وقت تھوڑا کم رہے گا, لوگوں کو عبادت کرنے میں آسانی ہوگی, سہولت کے لیے ہم اور آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کو جو بھی عبادت کرنی ہے عشاء کے بعد کرنی ہے. عشاء کے بعد آپ کو جو ایکسٹرا نفل نمازیں پڑھنی ہے, قیام اللیل, رات کی جو نماز پڑھنی ہے, اس کو آپ کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے. لیکن باقی جو دوسری عبادتیں, آپ دعا کرنا چاہتے ہیں یا آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں, صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں, اس کا وقت تو مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے.
رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اور بعض علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ عشاء سے رات شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی عبادت کا جو وقت شروع ہونے والا ہے، بعض علماء نے یہ بات کہی کہ عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے عبادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب عشاء کا وقت کب شروع ہونے والا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. مغرب کی اذان جب ہوتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہم نماز بعد میں پڑھتے ہیں، اذان بعد میں ہوتی ہے، لیکن وقت تو مغرب کی اذان کے 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اب مغرب کی اذان کتنے بجے ہے؟ 6:20 پر. 6:20 پر مغرب کی اذان ہے. مطلب یہ کہ آپ حساب لگائیں 7:30 بجے یا 7:35 7:30 پر 5 منٹ یہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اگر مغرب سے بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، مان لیں گے اب مغرب کی اذان ہوگی، پھر افطاری کریں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے، اسی میں عام طور پر 7 سوا 7 ٹائم ہو ہی جاتا ہے. اب اس کے بعد تھوڑا ہم جو ہے کچھ کھا لیے، پی لیے، تیار ہو گئے، تھوڑا نہا لیے، فریش ہو گئے، یہاں ہونے تک عام طور پر 7:30 ہو ہی جاتا ہے. لیکن 7:30 کے بعد سے لے کر 10 بجے تک، 10 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کا وقت ہے. 2.5 گھنٹے کا وقت ہے. اس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کب کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد. تراویح کے بعد ہم کو عبادت کرنا ہے. نہیں، تراویح کے بعد آپ کو اگر نماز پڑھنا ہے، رات کی نماز، قیام اللیل جسے کہتے ہیں، وہ نماز آپ بعد میں پڑھیے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 7:30 سے اپنی عبادت شروع کر دیجیے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیجیے. آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے، اسی وقت سے آپ صدقہ کرنا شروع کر دیجئے. اگر آپ کو اللہ سے معافی مانگنا ہے، اسی وقت سے آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیجئے. یہ جو دعا ہے، اگر آپ اپنے کسی کام میں مصروف بھی ہیں تو کم سے کم یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں. جیسے ہی رات کا وقت شروع ہو جائے گا اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، ورنہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ، 2.5 گھنٹے ہمارا بیکار ہو رہا ہے. اور ایک چیز، اور ایک وقت ہمارا کہاں ضائع کرتے ہیں؟ وتر کی نماز. ابھی وتر کی نماز کتنے بجے ہے؟ 3 بجے، 2.5 بجے. 2.5 بجے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں ہمارا وقت ہو گیا. وتر کی نماز 2.5 بجے ہے اور ہماری سحری کتنے بجے ہے؟ سحری کا وقت 4:50 تک ہے. اگر ہم سحری کھانے کے لیے 4:30 اس سے آدھا گھنٹہ، 4 بجے بھی اگر ہم لوگ بیٹھ رہے، مان لیجیے 4 بجے بھی سحری کھانے کے لیے اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو 2:30 سے لے کر 4 بجے تک 1.5 گھنٹے کا وقت رہتا ہے. اگر 2:30 بجے ہم وتر کی نماز پڑھیں گے، 10 منٹ میں وتر کی نماز ختم ہو جائے گی. 1 گھنٹہ سوا گھنٹے سے زیادہ ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کب تک یہ سلامتی رہتی ہے؟ لیلۃ القدر کا وقت فجر کے طلوع ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے. رات شروع جہاں ہو رہی ہے وہاں تقریباً 2.5 گھنٹے ہم ضائع کر رہے ہیں، اور رات جب ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اس سے پہلے بھی ہم تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ پوری رات ہوتی ہے. اگر آپ مغرب سے لے کر فجر تک، فجر کی اذان تک اگر آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً 10 ساڑھے 10 گھنٹے 11 گھنٹے اس طرح ہوں گے. اگر اس میں ہم نے 4 گھنٹے ضائع کر دیے تو پھر ہم کو کتنا وقت مل رہا ہے؟ یعنی سوچیں آپ لوگ کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. تقریریں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر ہوگی. یہ تقریریں بھی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے ہے، جاگنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے. ویسے تو اصل یہی ہے کہ ہم اس کے اندر عبادتیں ہی کرتے رہیں. چونکہ شروع سے ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے، پھر بھی آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. پہلے تو 3 بجے تک 3:30 تک تقریریں چلتی رہتی تھی. ابھی الحمدللہ چیزیں کم ہوتی آ رہی ہے، اور بھی اس طرح چیزیں کم ہو جائیں گی تو اور بھی اچھا رہے گا. بس آپ لوگ چونکہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آپ کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، آپ کو جاگنے کی عادت کے لیے یہ تقریریں ہو رہی ہے. اس کو آپ اپنی عادت نہ بنا لیں کہ ہم کو تقریر سننا ہے تو ہی جاگنا ہے. نہیں، اگر آپ کو جاگنے کی عادت ڈالنا ہے تو آپ آ کر بیٹھے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو جاگنے کی عادت پڑ جائے. ورنہ اصل تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریں، مسجد میں نہیں. مسجد فرض نمازوں کے لیے ہے، نفل نمازوں کی جگہ کیا ہے؟ گھر ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو آدمی گھر میں ادا کرے، یعنی سنت نماز یا نفل نماز، جو بھی فرض نمازوں کے علاوہ نمازیں ہیں ہم گھروں کے اندر ان نمازوں کو ادا کریں. قرآن کی تلاوت آپ گھر میں کریں تاکہ گھر کے اندر ایک ماحول بنے. آپ نفل نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں ایک ماحول بنے.
घर में भी आप नेकी के काम करते रहे। बहुत सारे लोग हैं समझते हैं कि नेकी नमाज पढ़ना है तो मस्जिद ही है, अगर कुरान पढ़ना है तो मस्जिद ही है। मस्जिद तो अल्लाह तबारक व तआला का घर है, सबसे बेहतरीन जगह है। आप नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो बेहतरीन जगह रहेगी। आप अपने घर को भी बेहतरीन जगह बनाएं, आप अपने घर को भी आबाद करें, घर को वीरान ना करें। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो घर जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती तो ऐसा ही है जैसा कि वीरान पड़ा हुआ घर है। जो घर वीरान पड़ा हुआ होता है वहां पर कोई जाता नहीं है, वहां पर कोई उस घर के अंदर नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमारा घर वीरान हो जाएगा अगर हमारे घरों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होगी, अगर हमारे घरों के अंदर नमाज हम और आप नहीं पढ़ेंगे। तो बताने का मतलब यह है कि हम और आप अगर यहाँ से या तकरीर खत्म भी हो गई, अगर आपसे कहा जाए कि जाएं अब अपनी इबादतें करें, तो ऐसा नहीं होना है घर गए सो गए आराम कर लिए, बल्कि वहां पर भी अभी वितर तक भी अगर आप यहाँ पर बैठ कर रहे हैं तो वितर के बाद भी जाकर सहरी के वक्त तक आप घर के अंदर जो भी आप इबादत कर सकते हैं करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, या कुछ भी नहीं कर सकते कम अज कम ये दुआ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ते रहें, जितनी देर आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए खूब मेहनत और कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस रात के अंदर खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो भी गुनाह हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला हमने जो नेकियां की हैं अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला जो भी लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो भी काम करे कुरान और हदीस की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।